آج رمضان مبارک کی 5 تاریخ ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے ناقابل معافی گناہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ یعنی جو دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیا تو دنیا میں اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تو دنیا میں توبہ نہیں کیا اور شرک کرتے ہوئے مر گیا، دنیا سے چلا گیا اللہ رب العالمین کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہی ایک ایسا گناہ ہے، پورے قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے چلے گئے، یہی ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ اتنا کلیئر کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ نے نہیں اعلان کیا ہے۔ صرف شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، لیکن عذاب دینے کے بعد پھر سے جنت میں داخل کرے گا، مگر شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ایک ہی سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 بار یہ آیت نازل کی۔ مفسر کہتے ہیں تاکید کے لیے۔ سورہ نساء کے اعتبار 48 بھی آپ پڑھیں گے، بالکل یہی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہاں لاسٹ میں تھوڑا سا تبدیل ہے کہ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، یہاں ہے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ باقی شروع کا مضمون پورا ہو بہو ہے سورہ نساء کے اعتبار 48 میں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کے الٹیمیٹم دیا ہے۔ سورہ انعام میں آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا نام لیا ہے، 18 نبیوں کو نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے باپ دادا، ان کی ذریت جن کو اللہ نے ہدایت دی، سب کا تذکرہ کیا کہ سب پر اللہ کا احسان ہوا، سب کو اللہ نے ہدایت دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، جو اللہ کے چنندہ تھے، لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اور اسی مضمون کو اور تاکید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا سورہ زمر کے اندر کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہ وحی کی گئی ہے۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس سے اسی سنگینی کا اندازہ لگایا کہ کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا سنگین جرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اگر آپ نے شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہہ رہا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب کو ہم نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بھی وعدہ کر دیا ہے کہ ان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی جنت میں کبھی وہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اس کی ایسی ہی سنگینی بیان فرمائی۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے اتنا بھر کا گناہ میرے پاس لے کر آئے گا، لیکن اس میں ایک گناہ نہ ہو، شرک نہ ہو، تو میں زمین و آسمان بھر کر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ یعنی میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا بشرطے کہ اس گناہوں کے اندر شرک نہ ہو۔
یہ شرک اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں جو سب سے ہلکا جہنمی ہوگا، جہنم میں اس جہنمی کو جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا اگر آج تیرے پاس زمین بھر کر سونا ہو، یعنی رہے گا تو کچھ نہیں، لیکن اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ اگلوانے کے لیے کہے گا کہ اگر آج تیرے پاس زمین بھر کر سونا ہو تو کیا تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے دے دے گا؟ تو کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا لیکن میں نے تجھ سے اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، جب تو آدم علیہ السلام کی صلب میں تھا تبھی میں نے تجھ سے عہد لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی، اب تو جہنم سے نہیں نکل سکتا ہے۔ یعنی اگر زمین بھر کر سونا بھی ہوتا اور اس کا فدیہ میں دینا چاہتا تو اور دے کر کے جہنم چھڑانا چاہتا تو بھی نہیں بچ سکتا ہے، لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، انسان جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے واجب کر دیا ہے کہ جو بھی، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس لیے واجب ہو گئی۔ تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسی مخلوق جو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتی، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتی، یعنی ہر چیز میں قدم قدم پر محتاج ہے اللہ کی، اس مخلوق کو اس خالق کے برابر لا کر کھڑا کر دینا، اس کے برابر ٹھہرا دینا جو کہ بے نیاز ہے، ہر طرح کی محتاجی سے وہ بے نیاز ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ بالکل مکمل ہے، اس کے برابر ٹھہرا دینا یہ کتنی بڑی دور کی ناانصافی ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے فرمایا جو انسان شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا لقمان اسلام کا قول نقل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان اسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے سورہ لقمان کے اندر، سب سے بڑی نصیحت یہ کی ہے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور سورہ نساء کے اعتبار 45 میں اللہ نے یہی فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ایسا عمل ہے جس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اب جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو سب سے بڑا جھوٹ ہے، جو سب سے بڑی گمراہی ہے، ایسا انسان جس کو کہا گیا کہ شرک کرنے والا انسان سب سے زیادہ بیوقوف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جس ہستی کو جو اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں سب سے معزز، سب سے مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ تم برباد ہو جائیں گے، خود انہی کو اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے کہ آپ تو مختار کل ہیں، آپ تو ہر چیز کے مالک ہیں، آپ سب کی جھولیاں بھرتے ہیں، اور آپ تو غیب جانتے ہیں، آپ سب کی فریاد سنتے ہیں، آپ سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے آڑ میں پتہ نہیں کس کس کو داتا اور گنج بخش اور خزانے دینے والا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا اور کشتی پار لگانے والا، اور نہ جانے کیا کیا لوگوں نے بنا ڈالے۔ تو یہ امت بھی آپ دیکھیں کس طرح سے گمراہی کا شکار ہوئی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اتنا فرق ہے دونوں میں کہ جو انسان اللہ کی توحید پر قائم ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ جس کا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہ صراط مستقیم پر ہے، ایک سیدھے راستے پر ہے، چاہے وہ کچھ بھی عمل نہ کرے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور پہنچے گا، کیونکہ ایک پکے اور مستحکم اور صراط مستقیم پر وہ گامزن ہے، ایک راستے پر ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے وہ کسی راستے پر نہیں ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑتا ہے۔ اب فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اب چاہے پرندے اسے اچک لیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز لے جا کر کے گڑھے میں ڈال دے۔ تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا یہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتا، سیدھے راستے پر نہیں ہوتا، جنت کے راستے پر نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی عمل اللہ کے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے سارے اعمال ایسے ہی ہیں کہ جیسے رات کا ڈھیر ہو اور تیز ہوا چلے سب کو اڑا دے، تو
تو اس کے اعمال کو کوئی بدلہ بھی نہیں ملتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنگینی کو سمجھیں، اور لا الہ الا اللہ جو شرک کا ایک دم بالکل خلاف ہے، جس کو آج لوگ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لگا کر اس کے جھنڈے تلے ہی شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور شرک کرتے، ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ کسی بھی طرح سے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حق کے عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ کوئی بھی مخلوق، سب کے سب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھیں اور کسی بھی بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں شرک کی سنگینی کو سمجھنے توفیق فرمائے، جو کہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے اور مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔